بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد والصلاة والسلام علی مصدر الخیر اشرف بریتہ ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین اما بعد۔ برادران گرامی، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع جنت ہے، یعنی بہشت، اور اس موضوع پہ گفتگو کرنا اگرچہ بہت مشکل ہے، کیونکہ جس چیز کو انسان نے اپنی آنکھ سے نہ دیکھا ہو اس کے متعلق گفتگو کرنا سب سے مشکل کام ہے، اور پھر ایک ایسی چیز جس کا تعلق زمین سے نہیں ہے، اس دنیا سے نہیں ہے، بلکہ عالم آخرت سے جس کا تعلق ہے، اور اس عالم مادہ سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کے متعلق گفتگو کرنا بہت ہی دشوار کام ہے۔ لیکن اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہر مسلمان کے دل میں اور ہر مومن کے دل میں جنت کا شوق پیدا ہو، جنت کا اشتیاق پیدا ہو، اور جنت کی حقانیت کا یقین بھی پیدا ہو کہ جنت حق ہے۔ بہت سی آیات قرآن مجید میں جنت کے موضوع پہ ہیں جو جنت کی طرف متوجہ کرتی ہیں، جیسا کہ سورہ توبہ میں ہے، سورہ سجدہ میں ہے، سورہ نحل میں ہے، سورہ شعراء میں ہے، اور اسی طرح سے مختلف مقامات پر قرآن مجید میں خالق کائنات نے جنت اور اس کی نعمتوں کے متعلق بات فرمائی ہے، اور اسی طرح سے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی جنت کی نعمتوں کا ذکر آیا ہے۔ ایک ایسا مقام ہے جو لازوال ہے، ایسا مقام ہے جو ابدی ہے، جس میں ابدیت ہے، جس میں ہمیشگی ہے۔ جنت کے ناموں سے بھی یہ چیز سامنے آتی ہے کہ وہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں وہاں پہ، جو خدا بند عالم ہر متقی بندے کو اور ہر مومن بندے کو عالم آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اور ایک انسان کے حصے میں جنت کتنی وسعت میں جنت اس کے نصیب ہوگی اور اس کے حصے میں آئے گی، تو اس کا اندازہ اس روایت سے آپ لگا سکتے ہیں کہ علماء نے لکھا ہے احادیث معصومین کی روشنی میں کہ ایک انسان کو اتنی جنت ملے گی اتنی وسعت کے ساتھ کہ اگر وہ تمام اہل بہشت کو دوپہر کے کھانے پہ بلا لے تو سب ان مومنین اور متقی لوگوں کو بٹھانے کا انتظام بھی ہوگا، اور ان کو کھانا کھلانے کے تمام وسائل بھی وہاں پہ دستیاب ہوں گے۔ اور جنت میں ہر مرد کی عمر 32 برس ہوگی اور ہر عورت کی عمر 16 برس ہوگی، اور ہر جنتی کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ وہاں پہ نہ کوئی تکلیف ہے، وہاں پہ نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی مصیبت ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی اضطراب ہے، نہ کوئی مشقت ہے، نہ کوئی کام ہے۔ وہاں پہ صرف راحت، وہاں پہ صرف سکون، اطمینان اور نعمتیں ہی نعمتیں خداوند عالم عالم آخرت میں اس جنت میں متقی اور پرہیزگار لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کوئی بھی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہم نے جنت میں اس کے لیے کیا آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کر کے رکھا ہوا ہے۔ جنت کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ جو تھوڑا سا میں آپ کی خدمت میں کچھ نوٹس لیے ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ ہر دین میں تقریباً جنت کا تصور، جتنے بھی ادیان عالم ہیں تمام ادیان عالم میں جنت کا تصور موجود ہے۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے جنت کے دروازے کے باہر ہی ایک حوض ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسا پانی ہے
کہ ہر مومن کو اس پانی میں نہلایا جائے گا، اور جیسے ہی وہ اس سے نہانے کے بعد حوض سے باہر نکلے گا تو اس تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر بوڑھا ہے تو جوان ہو کے نکلے گا، اور جسم کو کسی قسم کی کوئی بیماری ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اگر وہ سیاہ پوست ہے، کالے رنگ کا ہے، تو اس کا جسم، اس کا چہرہ 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح ہوگا۔ جنت میں موت نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، جنت میں واش روم جانے کی زحمت نہیں ہے۔ جنت کی تمام چیزیں سونے، چاندی اور قیمتی جواہرات سے بنی ہوئی ہیں۔ جنتی لوگوں کے درمیان کینہ، حسد، لڑائی جھگڑا، جنگ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور تمام جنتی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے اور ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس زمین پر بھی تمام انسانوں کو اسی طرح، تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دے اللہ تعالیٰ، اور بھائیوں کی محبت ایک دوسرے کے دل میں ڈال دے، جیسا کہ نبی کریم نے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا۔ جنت کے سب سے نچلے درجے میں جو رہنے والے لوگ ہوں گے تو ہر مومن کو 1000 خادم عطا کیے جائیں گے جو صرف ان کی خدمت کریں گے۔ اور جنت سے سب سے اوپر والا جو طبقہ اور درجہ ہے، اس میں رہنے والے ایک مومن کو 80,000 خادم عطا فرمائے گا خداوند عالم، جو صرف ان کی نوکری کریں گے۔ اگر کسی کا دل چاہے گا کہ کسی پرندے کا گوشت کھائے تو وہ پرندہ بریان ہو کر بھنا ہوا سونے کے برتن میں اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ جنت میں ایک انسان مقام کن فیکون پیدا کر لے گا، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی دی جائے گی جسے وہ گھمائے گا تو وہ کن فیکون، یعنی جو وہ چاہے گا وہی ہو جائے گا۔ مثلا جنت کی کسی نہر کو اگر وہ کسی اور طرف لے جانا چاہتا ہے تو جس طرف وہ اشارہ کرے گا جنت کی نہر اسی طرف بہنے لگے گی۔ اور سورہ طہر میں اس کا متعلق قرآن مجید میں خداوند نے فرمایا بھی ہے کہ یفجرونہا تفجیرا، وہ جس طرف چاہیں گے اس نہر کو بہا کے لے جائیں گے۔ ہر ایک انسان کو جنت میں 100 مرد کے برابر مردانگی اور طاقت خداوند عالم عطا فرمائے گا۔ جنت کے پائین ترین درجے میں رہنے والے شخص، یعنی پائین ترین درجہ سب سے نیچے والا درجہ، اس کو اتنا بڑا محل دیا جائے گا جنت میں کہ 100 سال تک اگر سفر کیا جائے تو اس محل کی حدیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اس کے محلات، جنت کے محلات سونے کے اور چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے، اور پھر اس کے باغیچے کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں جاری ہوں گی۔ دور ترین مقامات کو نزدیک ترین چیزوں کی طرح دیکھ سکے گا خداوند عالم، اس کی آنکھ کی بینائی کو اتنا تیز فرما دے گا۔ جہاں جانا چاہیں گے، ارادہ کریں گے تو چند سیکنڈ میں اپنی منزل پر انسان پہنچ جائے گا۔ جو لقمہ انسان منہ میں ڈالے گا اور دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ فلاں چیز کا، فلاں کھانے کا ذائقہ، کاش فلاں چیز کھانے کو ہوتی، تو اسی وہ لقمہ اپنے ذائقے کے حوالے سے اسی چیز کے ذائقے میں بدل جائے گا۔ جنت میں رات بھی ہے اور دن بھی، لیکن جنت کی رات جنت کے دن سے بھی زیادہ روشن ہوگی۔ بعض علماء نے 7 جنتیں لکھی ہیں، اور کثرت کے ساتھ ایسے علماء ہیں جنہوں نے 8 جنتیں لکھی ہیں، اور ان 8 جنتوں میں سے سب سے پہلی جنت جو ہے وہ جنت العدن ہے۔ اور لغت کے حوالے سے اگر عدن کے لفظ کا معنی دیکھا جائے تو عدن ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں کی اقامت، جہاں کی رہائش دائمی ہو، جس میں ہمیشگی ہو۔ اور اس کا ذکر خداوند عالم نے سورہ صف میں آیت 12 میں فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا تو اس طرح ارشاد فرمایا کہ جنت کے جو محلات ہیں وہ مروارید یعنی سچے موتی کے بنے ہوئے ہیں، اور ہر قصر میں سرخ یاقوت کے
آگے پھر 100 محلات ہوں گے، اور ہر محل کے اندر 70 گھر ہوں گے جو سبز یاقوت کے بنے ہوئے ہوں گے۔ ہر گھر کے اندر ایک بادشاہی تخت ہوگا، اور اس تخت کے اوپر مختلف رنگوں کے 70 پلنگ ہوں گے۔ ہر تخت کے اوپر ایک خوبصورت حور بیٹھی ہوئی ہوگی، اور ہر گھر میں، جنت کے ہر گھر میں 1000 دسترخوان ہوں گے، اور ہر دسترخوان پر 70 قسم کی غذائیں دستیاب ہوں گی، اور ہر گھر میں 70 حوریں ہوں گی۔ یہ جنت العدن ہے، اور جنت العدن کے بعد دوسری جنت جنت الفردوس ہے، اور فردوس کا معنی لغت کے حوالے سے ایسا باغ ہے جو سبزے اور پھولوں سے بھرا ہوا ہو۔ تیسرے درجے میں جنت النعیم ہے، جس کا معنی ہے ایک مرفع زندگی اور نعمتوں والی جنت۔ جنت المأوا، یہ وہ جنت ہے جس میں شہداء کو رکھا جائے گا، اور مأوا کا مطلب ایسی پناہ گاہ جہاں سکون ہو۔ پانچویں جنت جنت خلد ہے، اور خلد کا معنی بھی ہمیشہ رہنے والی جنت ہے۔ ساتویں جنت کا نام جنت دار المقام ہے، اور آٹھویں جنت جنت دار السلام ہے۔ یہ ساتویں جنت ہے، اور اس کے بعد جو ہے جنت العلیین، یہ آٹھویں جنت ہے، سب سے بلند ترین جنت جنت العلیین ہے، اور یہ وہ جنت ہے جس میں انبیاء علیہ السلام رہیں گے، اور ائمہ علیہ السلام رہیں گے، اور مومنین کامل جو ہیں وہ صرف جنت العلیین میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور ان 8 جنتوں کا، یعنی ایک درجے کا دوسرے درجے تک کا جو فاصلہ ہے وہ زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ ہے، یعنی جنت العدن سے جنت الفردوس کا فاصلہ زمین و آسمان کا فاصلہ، اور اسی طرح سے جنت الفردوس سے پھر جنت النعیم کا فاصلہ زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے، اور یہ آخری جنت جو جنت العلیین ہے اس کے اوپر پھر عرش الہی ہے۔ تو احادیث سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مومن کے لیے اور ایک متقی کے لیے سب سے بہترین جنت جو ہے وہ جنت الفردوس ہے، اور احادیث میں اور روایات میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اسی جنت الفردوس کا سوال کرے۔ تو ہم خداوند عالم سے سوال کرتے ہیں کہ تمام مسلمان بھائیوں کو اور مومنین کو پروردگار عالم جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے شہداء اسلام ہیں اور جتنے بھی مومنین مسلمین اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ہیں سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔